اس کی نوعیت جو ہے وہ دنیا میں نقصان نہیں کرتا آدمی کی، کوئی تعلق نہیں اس کا۔ 10,000 بلڈنگ بنا لیں آپ، کتنی بزنس بنا لیں، کتنے خوشحال ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سلسلے میں، یہ نہیں بھائی کسی کاروبار کو خراب کر رہے ہیں، کسی گھر بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کو آگے خراب کر رہے ہیں، کوئی بہت ہی اچھا بزنس چل رہا تھا اس کو آگے خراب کر رہے ہیں، اس سے نہیں اس کا تعلق۔ اس کی چھٹی گئے تو مجھے کرتے رہو، اس کا تعلق جو ہے خراب کرنے کا، جو اصل چیز ہے ہماری آخرت سے۔ پتہ ہے اس کو کہ یہ دنیا تو چلی جانا، تھوڑے دن کے بعد چپٹائے گا تو نکل جائیں گے، بنا لے جو بنانا ہے، لیکن آخرت جو دنیا ہے، آخرت اس کی ہر منزل سے انسان کو جو ہے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی کام آدمی آخرت کے خلاف کرو نا، بس پھر اس کی عید ہوتی ہے، کہتا ہاں اب صحیح معاملہ ہے۔ دنیا کے اس کو کوئی غرض نہیں، آپ جو چاہے کریں، کاروبار کریں، بادشاہت لے لیں، بڑی زبردست دشمنی دیکھیں ہم، دیر پا دشمنی کر رہا ہے کہ بھائی وہاں کا حساب کتاب ختم ہو، بے انتہا طریقے اس کے روز نئی ایجاد کرتا ہے۔ یہ ایجادیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، یہ سب اسی کے کام ہے، اسی کی فیکٹری چل رہی ہیں ساری، دماغ کو چلاتا ہے آدمیوں کو نا، اور دیکھیں کیسی کیسی ایجادیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، وزتوں کو ویران کرنے کے لیے، لوگوں کو بڑھانے کے لیے، انسانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، گھروں میں جھگڑے کرنے کے لیے، اولاد کو نافرمان کرنے کے لیے، بیویوں کو بازار میں نکالنے کے لیے، سب کچھ کر رہا ہی نہیں کر رہا۔ ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں ملک کر رہا ہے، جی فلاں یہ کر رہا ہے، انہوں نے کیا کرنا چاہتا تو کنٹرول ہو رہا ہے کدھر سے اجازت جو لی ہے زبردست، حتیٰ کہ آدمی مجبور ہو گیا، بڑے بڑے مجبور ہو گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے آدمی، نہیں جی چلو اب اس کو جائز کر ہی دیتے ہیں، یہاں تک آ گئے، چلو ان سے پوچھتے ہیں، بس یہ کیا کریں، ماحول ایسا ہے، اس کو جائز کر ہی دیتے ہیں، یہ حال ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا وار ہے دوستو، بہت بڑا وار ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، آخرت کا سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہمیں چھپانی، کیا بات ہے، بزدل بزدلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی بہادری پتہ چلتی گردن اڑا دو، لوگوں کی ملیں اڑا دو۔ دیکھو شیطان نے کیا کام کی ہے، اچھا جو یہ بتاتے ہیں نا بہت بہادر مسلمان ہیں، ان کے کام دیکھو، وہ لوگوں کی مسجدیں اڑا رہے ہیں، گرجے اڑا رہے ہیں، جہازوں کو اڑا رہے ہیں، بلڈنگ اڑا رہے ہیں، اور پھر تو شیطان کو کہا کہ تم پکے بہادر مسلمان، یہ بہادری ہے؟ انسانوں کو مار دینا یہ بہادری ہے؟ دیکھیں اندازہ لگائے کتنے بزدل بناتا ہے، کیسا بزدل ہوتا ہے آدمی، یہ کیا بہادری؟ انسانوں کو مارنا بہادری ہے، بزدلوں کو بموں سے اڑانا بہادری ہے، جہازوں کو اڑانا بہادری ہے، مجھے بتائیے بہادری ہے؟ لیکن وہ سنتے ہیں ان سے بڑا بہادری کوئی نہیں، ان کی تیر مارخیں سنو ان کو، کہتے ہیں بس اسلام کا جھنڈا ہم نے پھیلا دیا ہے ایسے نہیں ہے؟ میں تو بھی سیدھی بات کرتا ہوں، کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگوں کو، یہ کون دلا رہا ہے؟ اس کے حربے دیکھیں آپ، آج اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے کہ ان کے کام ڈال دیا کہ تم بہت بہادر ہو، اور بہادری کی لائن کون سی دے دی؟ جو بزدل ترین لائن۔ ہماری بہادری کیا ہے اسلاف کی؟ سبحان اللہ، کہ دشمن سے دشمن سامنے آیا ہے، الحمدللہ مارا نہیں اس کو کبھی، پہلے کیا پیش کیا ہے؟ کلمہ پیش کیا ہے کہ تو انسان ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارا اگر ہم سب دونوں ہم ہاسپٹل چلے جائیں تو تیرا گردہ میرے میں آ سکتا ہے، میرا گردہ تیرے میں آ سکتا ہے، آتا نہیں، میری آنکھ تیرے میں آ سکتی ہے، وہاں نہیں پوچھے گی کہ تو شرک، وہاں تو سب چل جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے گردے کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، بالکل ایک دھنس ہے، کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ مارے نہیں، وہ بہکا ہوا انسان ہے، اور جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے پیش کیے، اور سب سے بڑا پیارا طریقہ کرتا ہے جو شیطان کو ختم کرتا ہے، محبت، حسن اخلاق۔ کون سی سزا چاہیے کہ قرآن آپ سے باتیں شروع کرتے ہیں؟
دارالعلوم چاہیے، تجوید چاہیے، بہت عربک جانتے ہوں، جہاں عربی بولی جاتی ہے ہر وقت سب سے زیادہ پیدل تو وہی نظر آتے ہیں مجھے اگر عربی سے قرآن سمجھ سکتے ہیں آپ تو سب سے زیادہ پیدل وہی نظر آ رہے ہیں مجھے جو عربی بولتے ہیں سب سے زیادہ ناسمجھنے والی وہ قوم ہے کہ جو عربی بولتی ہے، میں یہ کہوں گا، مانگے والی بات کرتا ہوں، پھر لگ جائیں فتوے مجھے فرق نہیں، سب سے زیادہ ناسمجھ ہے آج وہ قوم جو عربی بولتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ عربی سے قرآن نہیں سمجھا جاتا، استطاعت چاہیے اس کے لیے، وہ کون سی استطاعت ہے، کون سی قابلیت ہے کہ قرآن آپ کے ساتھ گفتگو کر دے، سبحان اللہ، بتاؤں اگر وہ کریں گے تو آ جائے گا انشاءاللہ، وہ کیا ہے اللہ، محبت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین استاد، جس وقت دامن مصطفیٰ صلی اللہ آپ نے پکڑا نہیں قرآن نے گفتگو شروع نہیں کیا، کیا بہترین جملہ اللہ پاک نے دیا، آج تک ہم سمجھتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آ رہا، قرآن کی پتہ نہیں کرتا، اور پھر بڑے بڑے پڑھنے والے لوگ مولانا آزاد سارے بیٹھے ہیں اس وقت الحمدللہ، قرآن کیا دیکھ ایک جاہل، جس نے جاہل جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں گیا دارالعلوم میں نہیں گیا، وہ نہیں پڑھی چیزیں، ہمارے اسلام میں تو کہا جاتا ہے کہ غیر عالم ہے، اس کو کیا پتا قرآن کیا سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ جو معرفت الفاظ سمجھ جاتا ہے، کیوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا ہے وہ شخص، دو چیزیں ہیں یہ، جب تک یہ دو پہیے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو گاڑی اوپر چلی ہی نہیں سکتی ہماری، تو قرآن ہر بات سمجھاتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا پڑے گا، ملنا پڑے گا، وہ نہیں کہ جب ہر آدمی کہتے ہیں ہم تو یہ عاشق ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہزاروں رنگ پھیلے ہوئے اس وقت دنیا میں، ہزاروں رنگ، وہی ایک طریقہ صحابہ کرام کا جو تھا عشق کا، کہ جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے، جیسے آپ کا جو کچھ آپ کا بس ہی ہمارا، کھانا پینا اٹھنا چلنا پھرنا، یعنی پکا پتہ چلے کہ یہ عاشق اور معشوق والا معاملہ ہے، ہل نہیں رہا کسی طرف سے بھی، ہر معاملے میں، معاشرت ہو، عبادت ہو، یعنی جو بھی ہمارے جتنے ہمارے شعبے ہیں زندگی کے، ہر میں اس کا ایک ہی ہے محور، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرماتے ہیں، تو بھائی یہ جو بزدل ہے شیطان کیا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، انسان خوف انجیکشن لگا دیتا ہے، ڈرتا ہے انسان، بہت ڈر جاتا ہے، بس وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو کون سا ہے، خوف دنیا ہے، اب کھائیں گے کہاں سے، یار ابھی ہمارے کاروبار کیسے چلے گا، یار ہم یہ نہ کریں تو پھر ہمارا کیا ہوگا، اب یہ سمجھ گے نا، یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں، خوف آیا نہیں آیا، نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بہت تباہ ہو جائیں گے، یار اگر یہ ہو گیا تو ماں ہاں بابا کر لو یار، کیا فرق پڑتا ہے، آج کتنے پرسنٹ یہ بات ہے دوست، سب مسجد میں بیٹھنے سب یہ کام کرتے ہیں، اس کو پتہ نہ چلے کام یار دیکھی جائے گی، لیکن بھائی اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا، بھائی یہ کیا چیز کرا رہی کام سارا، خوف کرا رہی، کس طرح لے گیا، حرام کی طرف دھکیل، سبحان اللہ، بڑے بڑوں کو دھکا مار رہے آہستہ آہستہ، ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ اپنے حال سے یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ ڈرنے کو ہم ڈر سکتے ہیں تجھ سے، لیکن ہم تو یار، اور کون کہہ رہا ہے، رب اللہ جو خالق ہے، رزق دیتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو کائنات کو سب کچھ دیتا ہے، پالن ہار ہے، رب ہے، وہ کہتا ہے وَعْلَمُوا، تو یقین تو کر، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے قرآن بول رہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، انسان بولا قرآن کیا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے آج سے میں ڈرتا ہوں، لیکن کل میرا کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میرا مال کیسے بکے گا، میرے بچے کیا ہوں گے، میری بیوی بھاگ جائے گی، میں فلاں کو پوری داستان پیش کرا اللہ کے سامنے، اللہ قرآن کہتا ہے وعلم، مجھ پہ یقین نہیں کرتا تو مجھے تو یقین تو کر میری بات پہ، بندہ نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا، تو یقین کر لیا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ گھنٹے کہتا ہے ان اللہ مع المتقین، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اور بیوقوف اس رب پہ جو سب کا مالک خالق ہے، جو سب کو دیتا ہے، اس پہ یقین تو کر، اتنا یقین دلا رہا ہے ان اللہ مع المتقین، تو ڈر اور ہر لمحے تو مجھے پائے گا، تجھے بھوکا نہیں رکھا،
ایک حرام چھوڑ کے تو دیکھ, مجھ سے ڈر کے تو قدم تو اٹھا. ان اللہ مع المتقین, ہر سانس کے ساتھ تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا. بھائی یہ تیرا رب ہے. کیا پیاری بات ہے. ایسا دلاسا کو دنیا کو دے سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ آپ جتنی سلطنت لے ہیں, انسان کو اتنا یقین دلا سکتا ہے, لیکن یہ وہ یقین دلا رہا ہے رب سبحان اللہ کہ جس کے آگے ہے ہی نہیں کسی قسم کا بند ہی نہیں, رکاوٹ نہیں دینے کے لیے. ہاں ٹیسٹ پہلے یہ ہے کہ شیطان سے نہ ڈر کس سے؟ مجھ سے, اور چھوڑ دے, وہ نہ بن. اور کوئی ہے آپ کو مثال میں وہ نہیں چاہیے تعلق اللہ سے. تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل کی بیماری ہے نا, بزدلی کس کی بیماری ہے؟ آنکھ کی. اینٹی کے پاس جائیں گے, ناک کی, سٹومک کی, کس کے پاس جائیں گے؟ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے. تو بیماری کس کی ہے حقیقت میں؟ ساری جتنی بھی بیماری ہیں دل کی وہ سب جہنم کی بیماری ہیں. ہر بیماری دل کی آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ اور جب تک وہ بیماری نہیں نکلے گی ہم جہنم کے گاہک ہیں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل صاف ستھرا. تب تک وہ بیماری دل سے نہیں نکلے ہم کہاں ہیں؟ جہنم میں کھڑے. چاہے اب شیطان آپ کو کتنا دھوکہ دیتا رہے, میں نے بتایا وہ تو دھوکہ باز ہے, کبھی احساس نہیں ہونے دے گا. صرف قرآن کے سامنے کھڑے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلے گا میں غلط ہوں. پردے جب اٹھتے ہیں انسان کے, اٹھے نا پردے کتنے سارے, تو پھر کیا ہے؟ دل کی بیماری ایک ہی چیز ہے, اللہ کا ذکر. بالکل آسان سیدھا اللہ نے طریقہ بتایا ہے. اللہ کے ذکر کو پکڑ لے نیت کے ساتھ, حرام چھوڑتا جائے, تنگیاں برداشت کرتا جائے. یہ نہیں کہ حرام بھی کھایا جا رہا ہے جی, جا کے چیک بھی کر رہے ہیں بینکوں کو, سب کچھ بھی کر رہا ہے, بدماشی پوری, بس پیسہ پیسہ دماغ میں گھوما ہوا ہے. پیچھے 70 سال آپ ایسا ذکر کریں بندر کی بندر ہی رہے گا انسان, نہیں بدل سکتا. بدلتا آدمی اس کو ہے جس کی نیت صحیح ہو.